جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداءً بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جہنم اور نفاق سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہمارے سلسلہ کا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور موضوع ہے خرید و فروخت، بزنس، ٹریڈنگ۔ اس سے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ایک مسلمان کو دنیا میں جب خرید و فروخت کرنے کی جب بھی ضرورت پیش آئے تو اسے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابتداءً حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان پرواہ نہ کرے گا کہ کہاں سے لیا حلال سے یا حرام سے، یعنی اس کے پاس جو مال آ رہا ہوگا اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر ہم اپنے زمانے پر فی زمانہ غور کریں تو واقعی یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ اکثر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ پرواہ نہ کرنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو یہی معلوم نہیں کہ اس بارے میں حلال یا حرام کا حکم کیا ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے اس بات کے بارے میں نہیں جانتے۔ علم دین سے دوری ہے، جس کی بنیاد پر وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پاتے، اور جو بھی مل رہا ہوتا ہے اسے وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی وہ افراد بھی ہیں کہ جنہیں حلال حرام کا بھی معلوم ہوتا ہے، یا کم از کم بہت واضح جو حلال حرام ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، مگر وہ اس سے لاپرواہی اختیار کرتے ہوئے یوں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جناب کاروبار میں تو سب کچھ چلتا ہے، حالانکہ نہیں چلتا، صرف حلال ہی چلتا ہے، اور حلال ہی باقی رہتا ہے، اور حلال ہی میں برکت ہوتی ہے۔ حرام نہ چلتا ہے، نہ باقی رہتا ہے، اور نہ ہی اس میں برکت ہوتی ہے، بلکہ وہ آپ کے دوسرے حلال مال کو بھی لے کر چلا جاتا ہے، اور آپ کے نامہ اعمال میں بہت سارا گناہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم جب بھی کوئی مال لیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہ حلال سے ہے یا حرام سے، اس کا سورس جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کو اس پس منظر کے اندر بھی دیکھنے کی حاجت ہے کہ بعض لوگ خود جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن جب وہ کہیں سے مال لے رہے ہوتے ہیں، دکاندار ہے کہیں سے مال جو ہے وہ لے رہا ہے، اب اس معاملے کے اندر وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ تو اس کا معاملہ ہے نا، اس نے اگر غلط کیا تو اس کے سر کے اوپر ہے جناب، میں تو پیسے دے کے چیز لے رہا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں، کئی صورتوں کے اندر آپ کو پیسے دے کر بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ فی زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مارکیٹ ہوتی ہیں جو چور بازار کے نام سے مشہور ہوتی ہیں، پتہ ہے کہ وہاں پر چوری کا مال جو ہے وہ بکتا ہے، تو جب غالب گمان ہے کہ یہ چوری کا مال یہاں پر بکتا ہے تو اب وہاں سے اس وقت تک مال خریدنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کو غالب گمان اس بات کا نہ ہو جائے کہ نہیں جناب یہ مال چوری کا
نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر مال ہی جو ہے وہ چوری کا ہو, دوسرا مال بھی جو ہے وہ بکتا ہوگا. تو مگر جب وہ جگہ ہی مشہور و معروف اس طرح کی ہے کہ یہاں پر چوری کا مال لا کر بیچا جاتا ہے, تو اب وہاں پر خریدتے وقت یہ سوچنا کہ بھائی ہم تو پیسے دے کر خرید رہے ہیں نا, اب پیچھے والا چوری کر کے لایا, اس کا گناہ اس کے سر ہوگا, اس کا گناہ یقیناً اس کے سر ہوگا, لیکن آپ کو بھی وہ خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح اور بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتے ہیں, کئی جگہوں کے اوپر عقد فاسد ہوئے ہوتے ہیں, شرعی اعتبار سے وہ ناجائز ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ہم آگے اس سے مال جو ہے وہ خرید لیتے ہیں. تو اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ ایسا کرنا کئی صورتوں کے اندر ناجائز ہوتا ہے. تو ہمیں اپنا فعل بھی دیکھنا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ حلال طریقے سے کر رہا ہوں یا حرام طریقے سے کر رہا ہوں, اور حرام سے بچنا ضروری ہے. یوں ہی دوسرے کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کا مال میں لے رہا ہوں, اگرچہ پیسے دے کر لے رہا ہوں, تو وہاں بھی جو شرعی احکام ہیں کہ کس سے خرید و فروخت کی اجازت ہے اور کس سے نہیں ہے, اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اس معاملے میں لاپرواہی برتنا ہمیں کہیں حرام کی طرف نہ لے جائے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو بلیٹ ہے اس کی کمائی کے بارے میں کیا حکم ہے, تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. جی مزید کون؟ میرا یہ سوال ہے, ایک اسلامی بھائی نماز پڑھ رہا تھا تو جس کی پہلی رکعت چھوٹ گئی, 4 رکعت کی نماز تھی, امام کے ساتھ پڑھ رہا تھا. اب اس صورت میں اس کی مسبوق نماز ہو گئی, ایک رکعت جو بچی اسے تنہا پڑھنی تھی, تنہا پڑھنے میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لیا, صورت نہیں ملی. جی پہلا سوال ہے کہ بلیٹ کی کمائی جو ہے وہ کیا ہے. شطرنج کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, مطلقاً جو ہے وہ منع ہے. لہو و لعب فقط یہی نہیں, اس کے علاوہ اور بھی مختلف گیمز ہوتے ہیں جن کا لوگ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں, اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس میں کھیل کے اوپر جو ہے وہ اس کے پیسے چارج کرتے ہیں. مختلف گیم ہیں, ویڈیو گیمز بھی ہیں اور بھی دیگر ہیں. تو گیم کھیلنے کی مطلقاً جو ہے وہ ممانعت ہے, اور اس اعتبار سے جو لہو و لعب, کیونکہ کھیل جو ہے وہ لہو و لعب ہے, تو لہو و لعب پر اجارہ ناجائز ہے, اس کی آمدنی حلال نہیں. البتہ ایک یہ ہے کہ جیسے جھولے لگے ہوئے ہیں اور ان جھولوں میں میوزک نہیں ہے, اور اس جھولے پر جو ہے وہ بچوں کو بٹھا کر جھولا دلانے کی اجرت لی جاتی ہے, تو وہ تو جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جو مختلف اوور آل گیم ہیں, ویڈیو گیم ہیں یا شطرنج ہے یا اسنوکر ہے یا جو ہے وہ ڈبو ہے, تو یہ لہو و لعب ہیں اور ان کا کھیلنا بھی جائز نہیں ہے, اور ان کے اوپر اجرت لینا, اجرت کے اوپر کسی کو دینا اور پھر اس سے اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. دوسرا سوال ہمارا یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوا, پہلی اس کی چھوٹ گئی, اور جب اپنی رکعت فوت شدہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس میں سورہ فاتحہ اس نے پڑھی اور بھول گیا سورت پڑھنا, تو اب کیا کرے؟ تو آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی. اگر تو رکوع میں گیا اور یاد آ گیا اسے کہ میری سورت چھوٹ گئی ہے, تو حکم یہ ہے کہ واپس آئے, سورت پڑھے اور پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. لیکن اگر اس کو جا کے بعد میں یاد آتا ہے تو وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. جی مزید کال. میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میری دکان تھی ایک چھوٹے شہر میں, اور حیدرآباد سے سامان اٹھاتا تھا میں, تو اس میں کوئی بل جب چیک کرتے تھے تو کسی میں میں نے کوئی چیز ان سے لینی ہوتی تھی, پیسے ان سے کچھ زیادہ, اور کسی بل میں ایسا زیادہ دینے پڑتے تھے, تو وہ کافی عرصے تک میں جمع کرتا رہا, بل یاد نہیں رہتے تھے. جب میں حیدرآباد جاتا تھا تو وہ کافی عرصہ میری جیب میں پڑے رہے, پھر میں نے دکان چھوڑ دی, کاروبار بند کر دیا, وہ بل پتہ نہیں کہاں گئے. اب آپ مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیں کہ وہ بل جس میں کم و بیشی تھی اس کو کیسے اس کا ازالہ کیا جائے, جبکہ اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کس دکان پہ مجھے لینا تھا اور کس دکان پہ دینا تھا. برائے مہربانی رہنما, بہت شکریہ. جی مزید کال. مفتی صاحب کی برگاہ میں عرض ہے کہ جو نماز میں تشہد میں ہم انگلی اٹھاتے ہیں, اس کے بارے میں مسئلہ واضح ارشاد فرما دے. جی
پہلا سوال کہ کاروبار پہلے کاروبار تھا اور اس میں بہت سارے لوگوں کا دین بھی تھا کہ ادا بھی کرنا تھا، بہت ساروں سے وصول بھی کرنا تھا، اور اب وہ بلز جو ہے وہ گم ہو گئے، کاروبار بھی بند کر دیا، تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جو آپ نے وصول کرنا تھا وہ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ انہیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے دینا تھا وہ بہرحال آپ کو دینا ہوگا یا ان لوگوں سے معاف کروانا ہوگا۔ عموماً جب کاروبار بند کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ سارا لین دین کا معاملہ جو ہے وہ نمٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں نمٹایا تو بہرحال اب آپ پر لازم یہی ہے کہ حتی الامکان جو ہے وہ ان افراد کو تلاش کریں۔ اگر تو بل تلاش کرنا ممکن ہو تو انہیں تلاش کریں، خود ذہن پر زور دے کر اگر یاد آ جائے کہ فلاں کے اتنے دینے تھے تو فلاں سے جو ہے وہ رابطہ کر کے اتنے اسے دیں یا پھر اس سے معاف کروائیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تھرڈ آپشن یہ ہے کہ جن جن افراد سے آپ ڈیلنگ جو ہے وہ کرتے تھے ان افراد سے جو ہے وہ رابطہ کر کے ان کو بتا دیں کہ بھئی آپ کا شاید ہو سکتا ہے میرے اوپر کچھ جو ہے وہ دین بنتا ہو جو میں نے آپ کو دینا ہو، لیکن اب میں بھول گیا ہوں۔ تو اگر تو آپ کی کاپی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس بھی جو ہے وہ ریکارڈ تو ہوگا کہ وصول کرنا ہے اس نے اتنا، تو وہ آپ کو وہ ریکارڈ دکھا دے اور آپ اس کے مطابق ادا کر دیں، یا وہ پھر آپ کو معاف کر دے کہ اس سے معاف کروا لیں کہ بھئی جو بھی میرا جو ہے وہ اگر کوئی دین بنتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے مجھے دینا تھا تو میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو اگر یوں اس طرح معافی مل جائے گی تو پھر بہرحال جو ہے وہ عافیت والی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ آپ بچ جائیں گے، ورنہ بہرحال کسی کا بھی اگر اس طرح دین ہے تو وہ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ادائیگی نہیں کی، دنیا میں معاف بھی نہیں کروایا تو کل قیامت کے اندر بالکل اس کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، بندوں کا معاملہ ہے، بندوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوگا۔ آج دنیا میں تو لوگ معاف کر دیں گے، کل قیامت میں معافی بہت مشکل ہوگی۔ کل قیامت کے اندر ہر شخص جو ہے وہ اپنی نیکیوں کے لیے جو ہے وہ دوسرے سے جھگڑ رہا ہوگا، تمام حقوق العباد میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہا ہوگا کہ کسی طرح اس کی نیکیاں جو ہے مجھے مل جائیں، کیونکہ اس دن جو حقوق العباد کا فیصلہ ہونا ہے وہ نیکیوں کے ذریعے سے ہونا ہے کہ جس نے حق ادا کرنا ہے اس کی نیکیاں جو ہے وہ دوسرے شخص کو دی جائیں گی، بلکہ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو جس نے حق لینا ہے اس کے گناہ جو ہے وہ حق دینے والے کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ تو کل قیامت کا معاملہ بہت سخت ہوگا، لہٰذا آج ہی اس معاملے کو حل کر کے معاف کروانے کی یا ادا کرنے کی کوئی بھی کوشش لازمی طور پر کریں۔ دوسرا سوال ہمارا تھا تشہد میں انگلی اٹھانا۔ تشہد کے اندر انگلی اٹھانا سنت ہے۔ جب اشہد اللہ پر آپ یوں بالکل سیدھا جو ہے وہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب آپ اشہد اللہ کے اوپر پہنچتے ہیں تو آپ یوں انگلی جو ہے وہ بند کرتے ہیں، اور لا کے اوپر آپ جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں، اور لا الہ الا کے اوپر جو ہے وہ آپ انگلی گرا لیں گے اور تمام انگلیاں سیدھی کر لیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے تشہد کے اندر انگلی اٹھانے کا۔ جی، میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ آپ کے ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ رہتے ہیں، وہ اپنے مذہبی تہوار پر مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صادق عمر کوٹ سے ہیں ہمارے۔ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار پر ان کو مبارکباد دینا یا ان کی مبارکباد یا ان سے تحائف لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، بلکہ اگر کوئی شخص بطور تعظیم کفار کے مذہبی تہوار پر اس طرح جو ہے وہ لین دین کرے یا مبارکباد دے تو اس پر فقہا نے حکم کفر تک بیان فرمایا ہے۔ تو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار پر ان سے تحائف کا لین دین کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ پوسٹ آفس میں پچھلے مہینوں میں یا پچھلے زمانے میں 6 ماہ کے بعد پروفٹ ملتا ہے، جو آپ پیسے جو ہے وہ رکھتے ہیں، تو اب زکوٰۃ کا بتائیں کہ 1 ایئر کے بعد پروفٹ لینا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں، اور زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ پوسٹ آفس وغیرہ میں یا نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس کی جو اسکیمز ہیں، یہ جو ادارے ہیں قومی بچت وغیرہ کے، ان میں جو پیسے رکھوائے جاتے ہیں اور اس پر جو پروفٹ ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرض کی بنیاد کے اوپر پیسے رکھتے ہیں۔ جتنا آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں وہ اتنے ہی آپ کو واپس کریں گے، اور اس کے اوپر وہ آپ کو
ایکسٹرا پروفٹ بھی منتھلی جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سود ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کل قرض جر منفیۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو سود حرام ہے. مسلمان کے لیے سود کھانے کی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ بلا ضرورت شرعی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال اس سے بچنا ضروری ہے. اگر پہلے ایسا کر لیا ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں، اور اب تک جتنی رقم سود کی مد میں حاصل کی ہے وہ شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا لازم ہوگا. اور جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو جو سودی پیسہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ تو حلال مال پر جو ہے وہ 2.5% لازم ہوتی ہے، جبکہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے اور دیگر شرائط پائی جائیں. جو حرام مال ہے وہ تو ٹوٹل کا ٹوٹل پورا 100% ہی جو ہے وہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے جو بھی احکام ہے، بعض صورتوں میں مالک کو واپس دینا ہوتا ہے، بعض صورتوں میں صدقہ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ تو 100% ہوتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ 2.5% دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو ٹوٹل ہی آپ کو جو ہے وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صدقہ کرنا ہوگا. ہاں، جو آپ نے اپنی رقم جمع کروائی ہوئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور ہر سال جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہوتی رہے گی. اگر آپ نے کسی جگہ پر جمع کروا دیے ہیں پیسے اور آپ کو بعد میں ملتے ہیں وہ پیسے، فکس ٹائم ہے، تو بہرحال جب بھی پیسے ملیں گے آپ کو تو پھر آپ کو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ایک اور سوال ہے، وہ سوال یہ تھا کہ مجھے پوچھنا تھا کہ لون لے کر گھر بنانا کیسا ہے، اور موبائل میں لون لینا کیسا ہے. لون اگر بغیر سود کے ملے تو بالکل لیا جا سکتا ہے اور اس سے آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن سودی لون لے کر گھر بنانے کی بلا ضرورت شرعی ہرگز اجازت نہیں ہے. عام طور پر لوگ جس طرح گھر بناتے ہیں اس میں ضرورت شرعی بہت کم متحقق جو ہے وہ ہوتی ہے. تو بہرحال یوں سود کے اوپر لون لے کر بنانا یہ جائز نہیں ہے. ہاں، ویسے عام لون مل رہا ہے تو آپ اس کو لے کر شرعی اعتبار سے گھر بنا سکتے ہیں، اس میں پابندی نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز میں امام کے پیچھے کھڑا ہو اور عادت کے طور پر غلطی سے درود پاک پڑھنا شروع کر دے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ امام کے پیچھے جو ہے وہ قراءت کرنا جائز نہیں ہے. جب قراءت کرنا جائز نہیں ہے تو جب امام تلاوت کر رہا ہے اس وقت کوئی اور چیز بھی جو ہے وہ پڑھنے کی اسے اجازت نہیں ہے، جبکہ وہ امام بلند آواز سے جو ہے وہ قراءت کر رہا ہو. اگر آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو ثنا جو ہے وہ مقتدی پیچھے پڑھ سکتا ہے. تو درود پاک پڑھنا بھی امام کے پیچھے قراءت کے موقع کے اوپر یہ جائز نہیں ہے. جی مزید کالز دیجیے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کسٹمر کوئی چیز خریدتے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم لے کر جا رہے ہیں، اگر پسند نہ آیا تو واپسی یا تبدیل کروائیں گے، اور اس میں دنوں کی قید نہیں ہوتی، کیونکہ کسٹمر بعض اوقات دوسرے شہر یا گاؤں کا بھی ہوتا ہے جو کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے بعد جس کا آنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی مزید کال. اویس نام ہے تلگنگ سے. سوال یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کی دکان میں پارٹنرشپ ہے نا، ایک کے 2 بچے ہیں، مطلب 2 گھر ان کے نا اسی میں سے چل رہے ہیں، لیکن ایک کا صرف 1 بچہ ہے. اگر وہ دکان سے چیز اپنے چاچو کو نہ پتہ ہو اور وہ لے کر ماموں کو یا کسی اور کو سیل کرے تو کیا اس پہ وہ حلال ہے؟ جی مزید کال. میں پاک پتن سے محمد ساجد بستامی بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مقتدی تو نیت کرتے ہیں امام کی کہ پیچھے اسی امام کے، تو امام صاحب وہ کیسی نیت کرتے ہیں، وہ کس کی نیت کرتے ہیں؟ جی، پہلا سوال یہ کہ بعض جگہوں پر کسٹمر یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ اگر پسند نہ آئی تو ہم جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کر دیں گے، لیکن پیسے دے کر ہی وہ جو ہے وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور یا تبدیل جو ہے وہ کروا لیں گے، کلر چینج کروا لیں گے، سائز چینج کروا لیں گے. یوں مختلف جو ہے وہ بعض چیزوں میں ہوتا ہے، کپڑوں میں یا شوز وغیرہ کے اندر جو ہے آپ جو ہے وہ سائز کے اعتبار سے چینجنگ کا پوچھ کر جاتے ہیں اور وہ تبدیل ہوتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، اس طریقے سے جو ہے بیچا جا سکتا ہے. البتہ بہرحال یہ جو شرط آپ نے جو ہے وہ لگائی کر بیچی ہے کہ جناب جو تبدیل کروانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لگا کر ہی جو ہے وہ دینا ہی ضروری ہو.
کوئی 1 سال کے بعد بھی آیا اور بولے آپ سے یہ چیز لے کر گیا تھا تو پسند نہیں آئی تو واپس کر لیں، تو بہرحال وہ واپس کرنا جو ہے وہ مالک کے اختیار پر ہی ہے۔ ہاں ایک ہوتی ہے جس کو شریعت میں کہتے ہیں خیار شرط، اس میں پیسے نہیں دیے جاتے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز جو ہے وہ آپ کو میں نے اگر یہ چیز 3 دن کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو پیسے دے دیے تو یہ چیز جو ہے وہ سودا ہمارا کنفرم ہے، ورنہ جو ہے وہ سودا میں کینسل کر دوں گا۔ تو وہ خیار شرط ہوتی ہے، اس کے بہرحال اپنے احکام ہیں، کن صورتوں میں اجازت ہے کن صورتوں میں نہیں ہے، اور پھر اس کی ڈیز کی بھی لمیٹیشن ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی مفتبی قول کے مطابق اس کی 3 دن جو ہے وہ ہے، البتہ دوسرا قول بھی موجود ہے، تو بہرحال اس کے اندر ایک مزید تفصیل ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ پارٹنرشپ ہے 2 بھائیوں کی، اب ان میں کوئی ان کے بچے جو ہے وہ بیچتے ہیں یا لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو بیچتے ہیں تو بیچنے کے بعد بہرحال اس کے پیسے جو ہے وہ مشترکہ کاروبار میں ہی ڈالے جائیں گے، جو بھی اس کی آمدن شو کی جاتی ہے اسی میں ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ کوئی چیز بیچ کر اس کے پیسے اپنی جیب میں رکھ لے گا تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ دونوں پارٹنرز کو جو ہے وہ ان کی اجازت سے ایسا ہو۔ اور ایک یہ ہے کہ یوں ہی اسی طرح کا معاملہ دوسرا بھی ہے کہ ایک ہے کہ بیچنا، اور ایک یہ ہے کہ بچوں کا دکان میں سے آ کے خود ہی جو ہے وہ کوئی چیز لے لینا۔ تو اس میں بھی کہ عرفاً اجازت ہوتی ہے گھر کے بچوں کو کہ اتنی چھوٹی موٹی لمٹ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ایک آدھ دفعہ لے سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی اجازت ہے جس پر دونوں پارٹنرز کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اعتراض ہے یا جو ہے وہ منع کرتے ہیں تو پھر بہرحال اگر لیں گے تو پیسے دے کر جو ہے وہ خریدنی ہوگی یا پھر لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جناب مقتدی تو نیت کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ امام کیا نیت کرے؟ امام نماز کی نیت تو کرے گا کہ نماز کی نیت جو ہے وہ شرط ہے، نماز کی نیت کیے بغیر امام کی نماز نہیں ہوگی، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر امام نے مقتدیوں کی نیت نہیں کی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی اور مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی۔ جی مزید کال سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں میری والدہ کچھ دن پہلے فوت ہو چکی تھی۔ ایک بات میں قبرستان میں درخت لگا رہا ہوں، کوئی پاؤں میں لگا رہا ہوں، کوئی سر کی طرف لگا رہا ہوں، کیا یہ لگانا جائز؟ جی میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کیا زندہ والدین کو بھی آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے 4تھی رکعت میں ملا تو اس کو پہلے کون سی رکعت ادا کرنی پڑے گی اور وہ کس ترتیب سے آگے مزید نماز پڑھے گا؟ جی پہلا سوال ہے کہ درخت جو ہے وہ لگانا چاہ رہے ہیں والدہ کی قبر پر، دائیں یا بائیں یا سرہانے یا پیتانے، لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ لگا سکتے ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے دیگر قبروں کی جگہ نہ گھرے، کیونکہ قبرستان جو ہے وہ وقف ہوتا ہے، تو وقف جو ہے وہ اموات مسلمین کے لیے وقف ہے کہ مسلمان مردوں کو جو ہے وہ دفن کیا جائے گا۔ اگر کوئی اتنا بڑا درخت لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے پوری قبر ہی جو ہے وہ رک جائے گی، اس جگہ پر ایک اور قبر نہیں بن سکتی، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اپنی ہی قبر کے سرہانے اور دوسری قبر اور اپنی قبر کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی جو ہے وہ چھوٹے پودے وغیرہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ وہ تر رہیں گے، اور جب تک سبزہ تر رہتا ہے تو ذکر اللہ کرتا ہے اور اس کے ذکر سے میت کو جو ہے وہ انسیت حاصل ہوتی ہے، تو بالکل اس طرح لگانے میں حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا زندہ والدین کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، والدین ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، جس طرح مرحومین کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے زندہ افراد کو بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہمارا کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ 4تھی رکعت کے اندر ملا تو اب بقیہ رکعتیں کس طرح ادا کرے؟ اگر 4تھی رکعت کے رکوع سے پہلے وہ امام کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا، امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے مل گیا، تو اسے 4تھی رکعت تو مل گئی۔ اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہوگا اور پہلی رکعت پڑھے گا۔
جو پہلی رکعت چھوٹی ہے سب سے پہلی والی وہ پڑھے گا، اس طرح کہ اگر پہلے ثنا نہیں پڑھی تھی تو ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا اور رکوع سجدہ کرے گا. اور پھر قرات کے اعتبار سے تو یہ پہلی تھی، لیکن تشہد کے اعتبار سے یہ دوسری قرار پائے گی. ایک امام کے ساتھ جو پڑھی وہ اور ایک یہ دونوں مل کے 2 ہو گئیں، تو 2 کے بعد قاعدہ کرے گا. یعنی ایک رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ کرے گا، پھر کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، رکوع سجدہ کرے گا، اور اب بیٹھے گا نہیں بلکہ اب کھڑا ہو جائے گا، اور پھر آخری رکعت پڑھے گا اور اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور رکوع سجدہ کر کے نماز کو مکمل کرے گا. جو امام کے پیچھے مسبوق مقتدی کی جو رکعات چھوٹ جاتی ہیں قرات کے اعتبار سے وہ پہلی شمار ہوں گی، اور تشہد کے اعتبار سے وہ امام کے ساتھ جتنی رکعتیں اسے ملی ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تشہد کے اعتبار سے وہ والی شمار ہوں گی کہ امام کے ساتھ ایک ملی اور ایک جو ہے وہ اس نے پڑھی تو یہ 2 ہو گئیں. اب 2 کے بعد تشہد کرے گا. کچھ میسیجز بھی ہیں ان دوبارہ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ٹیوزڈے کو نہانا منع ہے؟ نہانا کسی بھی دن منع نہیں ہے، نہ ٹیوزڈے کو، نہ وینسڈے کو، نہ منڈے کو، کسی بھی دن آپ نہا سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کیا قسطوں پر موبائل لینا جائز ہے؟ جی ہاں، قسطوں کے اوپر موبائل ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ خریدنا جائز ہے، جبکہ اس میں ناجائز شرطیں نہ ہوں. فی زمانہ قسطوں کے کاروبار کے اندر یا قسطوں کی خرید و فروخت کے اندر ناجائز شرطیں لگا دی جاتی ہیں کہ اگر قسط لیٹ ہوئی تو اس پہ جرمانہ جو ہے وہ لگایا جائے گا، یا بعض چیزوں میں انشورنس کی شرط ہوتی ہے، یا قسط جو ہے وہ ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ سامان واپس ضبط کرنے کی شرط ہوتی ہے. تو ان ناجائز شرطوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی قسطوں کا معاہدہ ان ناجائز شرطوں سے پاک ہو تو بالکل آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہیلتھ انشورنس جائز ہے؟ جی نہیں، ہیلتھ انشورنس ناجائز ہے کہ اس میں جوئے کا پہلو پایا جاتا ہے. ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی. تو اب اس میں آپ پیسے جمع کرواتے ہیں، اگر آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور فائدہ ہو سکتا ہے جتنے آپ نے پیسے جمع کروائیں اس سے زیادہ آپ اٹھائیں. پالیسی آپ کی ہیلتھ انشورنس کی تھی مثلا 10,000 کی، لیکن اس کے اوپر آپ بینیفٹ جو ہے وہ 1 لاکھ کا اٹھا رہے ہیں. تو کم پیسے لگا کے زیادہ پیسہ اٹھانے کے بھی چانس ہیں آپ کے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پورے سال آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو آپ کے وہ جو 10,000 روپے جمع کروائے ہوئے ہیں جب مدت پوری ہو گئی اس پالیسی کی تو وہ آپ کے ضائع ہو گئے، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ پیسہ لگاتے ہیں اس امید پر کہ یا تو اس سے زیادہ میں حاصل کر لوں گا یا پھر میرے یہ بھی ڈوب جائیں گے. یہی صورتحال یہاں ہیلتھ انشورنس میں ہو رہی ہے کہ جو آپ نے پیسے ہیلتھ انشورنس کی پالیسی کے طور پہ جمع کرائیں یا تو وہ ڈوب جائیں گے یا آپ اس سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ نفع اٹھا لیں گے. اور یہ جوا ہے، اور اسلام میں جوا حرام ہے. قرآن کریم میں اس کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا، لہٰذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کا باجماعت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنا منع ہے، ان کو گھر پر ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو لہٰذا عورتیں مسجد میں نماز باجماعت کے لیے نہیں آئیں گی، اور نہ ہی عورت کی امامت کروا سکتی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو عورتوں کا مسجد میں امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نہ ہی جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، منع کیا گیا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جناب 1000 روپے میں کتنی زکوٰۃ جو ہے وہ ہوگی؟ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% جو ہے وہ ہوتی ہے. دوسرے لفظوں کے اندر آپ کہیں تو 40واں حصہ ہوتی ہے. جتنی بھی آپ زکوٰۃ جو ہے وہ جتنے بھی مال آپ کا ہے جس کے اوپر آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں آپ اس کو 40 پر ڈیوائڈ کر دیں. 1 لاکھ روپے کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 40 پر تو 2,500 روپے جو ہے وہ نکل آئیں گے. تو یہ سمپل سا فارمولا ہے کہ جو بھی اماؤنٹ ہو آپ کا اس کو آپ 40 پر ڈیوائڈ کریں گے تو جو آنسر ہوگا وہی آپ کی زکوٰۃ کی رقم ہوگی کہ آپ نے وہ ادا کرنی ہوگی. نماز کے بعد دعا کرنے کی صحیح احادیث جو ہے وہ بتا دیجیے. نماز کے بعد دعا کرنا جو ہے وہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور فرض نماز کے بعد تو دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس بارے میں کئی احادیث طیبہ موجود ہیں جس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے فتویٰ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو یہ فتویٰ انشاءاللہ عز و جل مل جائے گا.
ایک سوال ہے کہ ہم نے کمیٹی ڈالی تھی 80,000 کی اپنی جیب خرچ سے، اب ہم نے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہاں، آپ نے اگرچہ جیب خرچ سے ہی ڈالی ہو، جب آپ نے کمیٹی میں جو پیسے آپ جمع کروا رہے ہیں وہ پیسے جتنے ان کے پاس جمع ہو چکے ہیں وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جاتے ہیں اور ان پر سال گزر جاتا ہے اور دیگر شرائط زکوٰۃ پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہاں، BC میں آپ نے کمیٹی میں جو ہے وہ پیسے جمع کروا رہے ہیں، اب تک کھلی نہیں ہے، لیکن کمیٹی میں آپ اتنے جمع کروا چکے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچتے ہیں اور سال بھی گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ تو لازم ہو گئی، ادائیگی ابھی لازم نہیں ہے۔ جب وہ آپ کو ملیں گے، کیونکہ کمیٹیاں پوری یکمشت ایک ساتھ ہی ملتی ہیں، تو جب وہ آپ کو ملیں گے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر 2 سال کے بعد ملتے ہیں تو پچھلے 2 سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جی کال دیجیے۔ جی سر، میں پاک وطن سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے موٹر سائیکلوں کا شو روم میں گیا، اس سے موٹر سائیکل ایک چیز 48,000 کی ہم قسطوں میں 65,000 کی دیتے ہیں، 10,000 ایڈوانس اور 3,000 قسط لے کے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی مہربانی تھا۔ جی مزید کال۔ عبد المتین اتاری لیا سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسجد سے ایک منع کو روکتا ہے، اس کے بارے میں شریعت مطالعہ کیا حکم دیتی ہے؟ پہلا سوال قسطوں پر موٹر سائیکل، تو ہم نے جیسے قسطوں کے اوپر بیان کیا کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اور کیش پر کسی چیز کی قیمت کم ہونا اور قسطوں پر زیادہ ہونا یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ مین چیز ہے کہ اس میں ناجائز شرطیں جو لگی ہوتی ہیں، قسطوں کی گاڑیاں انشورنس کے بغیر نہیں دی جاتی، یہ ناجائز ہے۔ دوسرا، قسط لیٹ ہونے کے اوپر آپ پینلٹی چارج کرتے ہیں، جرمانہ چارج کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قسط نہ دینے کی صورت میں، ڈیفالٹر ہونے کی صورت میں گاڑی ضبط کر لی جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان شرطوں کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ جائز طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے ایگریمنٹ ہے، آپ اس ایگریمنٹ کو دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب کے پاس حاضر ہو کر ان سے جو ہے وہ چیک کروا لیں، اور اس میں جو وہ ناجائز شرطیں بتا رہے ہیں انہیں جو ہے وہ آپ ریموو کر دیں، اور اس کی جگہ پر کچھ متبادل جائز شرائط جو ہے وہ پوچھ کر وہ ایڈ کر لیں، اور پھر اگر آپ کریں تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی اجازت جو فی زمانہ رائج ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ مسجد میں بچوں کو لانے سے جو ہے وہ روکنا، ایسے چھوٹے بچے جن سے مسجد کی آلودگی کا خطرہ ہے، ناپاک ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، یا وہ بچے جو کہ مسجد میں آ کر شور شرابہ کرتے ہیں، مسجد کا تقدس کا خیال نہیں کرتے، بالکل ان سے جو ہے وہ ان کو مسجد میں آنے سے روکا جائے گا۔ اور اس میں سب سے پہلا کردار جو ہے وہ گھر میں خواتین کا ہے کہ وہ ایسے چھوٹے بچوں کو ہرگز نہ بھیجیں۔ یوں ہی جو مرد حضرات بھی چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ اس بات کا بھی خیال رکھیں، وہ خود بھی سوچیں کیا وہ اپنے آفس میں اپنے سیٹ کے پاس بھی اسی طرح بچوں کو جو ہے اچھلتا کودتا ہوا لے کر جاتے ہیں؟ نہیں لے کر جاتے، تو پھر جو سیٹھوں کا بھی خالق و مالک عز و جل ہے، جب رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے گھر میں جانا ہے، تو کہ ایسے ہی ہم کسی بھی بچے کو لے کر آ جائیں، وہ وہاں شور شرابہ کرتا رہے، دیگر نمازیوں کی نمازیں خراب کرتا رہے اور مسجد کا تقدس پامال کرتا رہے، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ بچوں کو گھر میں ہی نماز پڑھنے کی عادت جو ہے وہ ڈالنی چاہیے۔ گھر میں آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، بچے کو اپنے ساتھ پڑھوا لیں، یا گھر میں خواتین پڑھ رہی ہیں، بچے کو اپنے ساتھ۔ ہاں، جب بچہ اتنا بڑا ہو جائے، 7 سال کا، اور سمجھدار ہو، تو پھر اور اسے کو نماز بھی آپ نے سکھا دی ہے ایک حد تک، اب اس کے بعد اگر آپ اسے مسجد میں لاتے ہیں تو اب مسجد میں لا سکتے ہیں، مگر اس صورت میں بھی اس کی صف سب سے آخر میں بنائی جائے۔ بچوں کی صف سب سے آخر میں بنانے کا حکم ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ صفوں کے درمیان میں کھڑے ہرگز نہ ہوں۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔